حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج 22ویں رات گزر رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو رمضان گزرا ہے اس میں جو نیکی کے کام کیے ہیں اللہ کریم اپنے دربار میں قبول و منظور فرما لے، اور باقی جو چند ایک دن باقی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں رمضان کی سعادتوں سے ہمیں صحیح معنوں میں مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کی ایک آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ہم نے امانت بہت ساری چیزوں کو دینے کی کوشش کی لیکن سب نے امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ انسان سے کہا تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں امانت کو اٹھا لیتا ہوں، اور یہ اس کا کام درست نہیں تھا، اس لیے کہ انسان جاہل بھی ہے اور انسان ظلم بھی کرنے والا ہے۔ ظلم کی وجہ سے بھی اور جہالت کی وجہ سے بھی یہ مار کھا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امانت ہے کیا؟ امانت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک امانت تو وہی ہے ہم پیسے کسی کو پکڑا دیتے ہیں، کوئی چیز کسی کو پکڑا دیتے ہیں کہ ہم کچھ مدت کے بعد آپ سے یہ چیز واپس لے لیں گے، یہ بھی ایک امانت ہے۔ ایک امانت ہمارا راز ہوتا ہے، ہم کسی کو بتلاتے نہیں ہیں، اپنے کسی ایک خاص دوست کو، جگری یار کو وہ بتلا دیتے ہیں یہ میرا راز اپنے پاس رکھنا، کسی اور کو نہیں بتلانا، یہ بھی ایک امانت ہے۔ المجالس بالامانہ کہا جاتا ہے، مجلسیں امانت کے ساتھ ہوتی ہیں، ایک مجلس کی بات دوسری مجلس میں جا کر انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ تیسری امانت جو ہے وہ فرائض اور ذمہ داریوں کی ہے۔ انسان کے ذمے کسی نے بھی کوئی ذمہ داری لگائی ہے، کوئی فریضہ لگایا ہے، یہ بھی امانت ہے، اور اصل امانت سے مراد یہی امانت ہے۔ اصل امانت سے مراد یہی امانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سر پہ جو فرائض لگائے، آپ نے یہ کام کرنا، یہ کام کرنا، یہ کام کرنا، اور یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ جو ذمہ داری دی ہے اس کو امانت کہا جاتا ہے۔ ہم کسی بھی فیکٹری میں ملازمت کرتے ہیں، کسی بھی ادارے میں کام کرتے ہیں تو وہ ہمارے ذمہ کام لگاتے ہیں، آپ کو اتنی تنخواہ ملے گی اور آپ نے یہ کام کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، اور یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اسے امانت کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر خیانت جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، مالی خیانت یہ بھی جرم ہے، اور اسی طریقے سے یہ عہدوں کی اور ذمہ داری کی خیانت کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ انسان کو امانت ادا کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے۔ اس کی اہمیت اس بات سے واضح ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ جنت الفردوس کے وارث کون لوگ ہوں گے؟ ان کے کئی اوصاف ذکر کیے، ان میں سے ایک وصف یہ بھی ذکر کیا والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں کا خیال کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم جنت الفردوس کا جو ہے وہ وارث بنائیں گے۔ نماز پڑھنے والے بھی، ذکر و اذکار کرنے والے بھی، قیام لیلۃ القدر کا قیام کرنے والے بھی، اور وہ لوگ بھی جو اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، ان لوگوں کو ہم نے جنت الفردوس کا وارث بنانا ہے۔ چابی کے دندانے، ایک دندہ بھی خراب ہو جائے تو تالا نہیں کھلتا ہے، بے عین ہی یہ سارے اعمال جو ہیں یہ جنت کی مفتاح ہے، چابی ہے۔ اس چابی کو اس کے ذریعے سے جنت کا تالا کھولنے کے لیے ضروری ہے کہ چابی کے تمام دندانے صحیح، یعنی جتنی بھی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگائی ان سب کو صحیح معنوں میں ادا کیا جائے۔ کمی بیشی رہ جاتی ہے لیکن اس کے لیے اللہ سے توبہ استغفار کی جا سکتی ہے، اللہ کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ دندانے دوبارہ صحیح ہو جائیں اور جنت کی چابی جو ہے اس کے ذریعے سے تالا جو ہے وہ کھل سکے۔ فرمایا لوگوں میں نے جنت کا وارث ان لوگوں کو بنانا ہے جو امانت کی پاسداری کرتے ہیں۔ اس کی اہمیت دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے کہ آپ عموماً اپنے خطبے میں یہ الفاظ ارشاد فرمایا کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اس بندے کے ایمان کا کوئی اعتبار ہی نہیں جس کے پاس امانت نہیں، جس کے پاس امانت نہیں ہے اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، اور جو اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتا ہے اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں۔
تو لہٰذا یہ ہماری نمازیں، یہ زکاتیں، یہ اعمال اللہ کے دربار میں قبول ہونے ہیں جس وقت انسان کے پاس امانت جو ہے وہ موجود ہے۔ امانت آخرت میں کامیابی کی ضمانت تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی انتہائی مشکل حالات میں جہاں پہ مدد کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں وہاں پہ امانت پہنچ کر جو ہے وہ انسان کی مدد کرتی ہے۔ امانت اللہ کا عمل ہے، اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے۔ جب انسان اس کو ادا کرتا ہے تو گویا کہ غیبی مدد انسان کے لیے ایسے مواقع پر پہنچتی ہے جہاں پہ مدد کے دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ آپ نے سن رکھا ہے، مشہور واقعہ ہے، غار کے اندر 3 بندے پھنس گئے، چٹان آئی اور دروازہ جو ہے وہ بند ہو گئے۔ تینوں کہنے لگے کوئی نیک عمل یاد کرو، تو تینوں نے اپنی اپنی امانتوں کو یاد کیا۔ آپ ان عملوں کو دیکھیے، غور کیجئے تو آپ کو نظر آئے گا اس میں ہر بندے نے اپنی امانت کو ادا کیا۔ ایک بندہ کہنے لگا یا اللہ تو نے میری ذمہ داری لگائی تھی کہ والدین کی خدمت کرنا ہے۔ ممبر کی سیڑھیوں پر آپ نے 3 دعائیں فرمائی تھی جبریل علیہ السلام نے، آپ نے آمین کہا تھا۔ ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، رمضان مل گیا پھر بخشش نہ ہو سکی، یا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اور دوسری دعا یہ بھی تھی، یا اللہ جس کو اپنے والدین دونوں مل گئے یا ایک مل گیا، اس کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکا، یا اللہ اس کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یا اللہ یہ تو نے ہمیں ذمہ داری دی تھی اپنے والدین کی خدمت کرنا ہے۔ میں نے اپنے والدین کی خدمت کی۔ کیا خدمت کرتا تھا کہ میں سب سے پہلے بکریاں چروا کر لاتا تو لا کر دودھ جو ہے وہ اپنے والدین کو پیش کرتا، پھر اپنے بیوی بچوں کو پیش کرتا۔ یہیں پہ بس نہیں، ایک دن ایسا ہوا مجھے دیر ہو گئی، والدین سو گئے، میں نے دودھ نکالا اور میں نے بیوی بچوں کو نہیں دیا، اور آ کر والدین کو ان کی نیند بھی خراب نہیں کی، ان کو جگایا بھی نہیں۔ میں پیالہ تھام کر ان کے تکیے کے پاس جو ہے وہ کھڑا رہا، کب یہ اٹھیں تب میں ان کو دودھ پیش کروں اور پھر اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو پیش کروں۔ اے اللہ کریم، والدین نے اپنی نیند پوری کی اور وہ خود بخود جس وقت بیدار ہوئے میں نے اس وقت پیالہ ان کو پیش کیا اور انہوں نے دودھ تناول کیا۔ میرے بچے بلکتے رہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے روتے رہے، لیکن میں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ پھر ان کو پلانے کے بعد میں نے اپنے بیوی بچوں کو پلایا۔ اللہ اگر وہ جو ذمہ داری تو نے ہماری لگائی تھی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، میں نے اس ذمہ داری کو پورا کیا ہے، آج ہم مصیبت میں پھنسے ہیں، ہماری مدد فرما، اس مصیبت سے نکال دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے چٹان کو حکم دیا پیچھے ہٹ۔ چٹان ہٹی لیکن ابھی راستہ نہیں بنا۔ دوسرا بندہ کہنے لگا یا اللہ میرے پاس مزدوری کرتا تھا، اس کی تھوڑی سی مزدوری سی میں نے دی، اس نے لینے سے انکار کر دیا، میں نے وہ مزدوری سنبھال کر رکھی، وہ چلا گیا کاروبار میں لگا، وہ پیسے بڑھتے رہے، میں نے اس کی امانت کو سنبھال کر رکھا، اس میں خیانت نہیں کی، اس کے بکریاں بن گئیں، اس کے گائیوں کے ریوڑ بن گئے، اونٹوں کے ریوڑ بن گئے، بہت زیادہ مال جمع ہو گیا۔ ایک دن وہ آیا اور کہنے لگا میری مزدوری دے دے۔ یا اللہ میں نے اس کو کہا یہ سارے جانور جو ہیں وہ تیرے ہیں، لے جا۔ کہنے لگا مذاق نہیں کرو، اتنی سی مزدوری تم اس وقت دیتے نہیں تھے، آج اتنے زیادہ جانور؟ کہا جی ہاں یہ آپ ہی کے ہیں، لے جا۔ یا اللہ اس نے ایک رسی بھی نہیں چھوڑی، تمام گائیاں، تمام بکریاں، تمام اونٹ وہ سارے ہاں کر لے گیا۔ میں چاہتا تو کہہ سکتا تھا یار میں نے کاروبار کیا ہے، پارٹنر ہوں، پیسے آپ کے تھے لیکن محنت تو میں نے کی ہے، آدھا معاوضہ اور آدھا پرافٹ تو میرا ہونا چاہیے نا، یہ آدھا چھوڑ دیں آدھا لے جائے۔ یا اللہ اس نے پوچھا بھی نہیں اور میں نے بھی کچھ نہیں کیا، یہ ساری امانت میں نے ادا کر دی۔ اللہ یہ امانت اگر ادا ہوئی ہے، آج مصیبت میں پھنسے ہیں تو نجات عطا فرما۔ اللہ نے پھر حکم دیا چٹان پیچھے ہٹ جا۔ چٹان پیچھے ہٹی لیکن راستہ نہیں بنا۔ تیسرا بندہ کہنے لگا یا اللہ میں اپنے چچا کی بیٹی سے محبت کرتا تھا یا کسی عورت سے محبت کرتا تھا، میں اس کو برائی پہ ابھارتا رہا لیکن وہ تیار نہ ہوئی، ایک دن وہ مجبور ہو کر آئی، غربت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے اس نے مجھے منترلا کیا، میں نے اپنی شرط رکھی، اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے پیسے چاہیے، آپ اپنی شرط جو ہے وہ پوری کر لیں۔ جب میں اپنی شرط کو پوری کرنے لگا اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، ولا تفضن الخاتم الا بحق، یہ جو اللہ نے حرام کردہ حدیں مقرر کی ہیں ان حدوں کو نہ پھلاؤ، حرام کی طرف نہ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ یا اللہ تو نے ذمہ داری لگائی تھی کہ حرام کام کی طرف نہیں جانا، رک جانا ہے،
یا اللہ اس دن مجھے سمجھ آئی میں حرام کام کی طرف نہیں بڑھا، پیچھے ہٹ گیا، اگر میں نے واقعی امانت کو ادا کیا ہے اللہ ہماری مدد فرما۔ آسمان سے مدد آئی، آواز آئی، پتھر پیچھے ہٹ جا، چٹان خود بخود ہٹی، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی وہاں پہ آواز سننے والا نہیں ہے، اور اتنی قوت نہیں کسی کے پاس کہ چٹان کو پیچھے ہٹا دے، لیکن غیبی قوت کی آواز آتی ہے غیب کی طرف سے اور چٹان کو حکم ہوتا ہے اور وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امانت ادا کرنے والوں کو آخرت میں جنت تو عطا کریں گے ہی کریں گے، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی مشکلات میں ایسی جگہ پہ انسان کی مدد کرتے ہیں جہاں پہ دنیا کی مدد ختم ہو جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے مختلف روایات میں فرمایا مجھے کچھ چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس حدیث میں آپ نے 6 چیزوں کا ذکر فرمایا، مجھے 6 چیزوں کی تم ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1، اصدق الحدیث اذا حدثتم، لوگوں جب بات کرو جھوٹ نہ بولو، یہ بھی امانت ہے۔ اللہ کی طرف سے سچ بولنا ہمارے پاس امانت ہے، جھوٹ بولنا خیانت ہے۔ فرمایا لوگوں جب بھی بات کرو سچ بولو۔ وَأَوْفُوا إِذَا عَهَدتُّمْ، جب بھی تم وعدہ کرو اپنے وعدے کو پورا کرو۔ نمبر 3، وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب تمہیں امانت پکڑائی جائے امانت کو ادا کرو، جب تمہیں امانت پکڑائی جائے تو امانت کو ادا کرو۔ نمبر 4، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی ستر کی اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، غضوا ابصارکم، حرام چیزوں سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، ان کو نیچا رکھو۔ اور نمبر 6، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ یہ ساری امانتیں، فرمایا یہ 6 امانتیں تم ادا کرو، جنت کی میں تمہیں جو ہے وہ ضمانت دے دیتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے کہ امانت بہت ضروری ہے۔ یہ تمام کام جو ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ امانت ہے۔ اسی کے بارے میں پہاڑوں نے انکار کر دیا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے پہاڑوں پر، زمینوں پر، آسمانوں پر امانت کو رکھا کہ ہم تمہیں اختیار دے دیتے ہیں، اس اختیار میں تم کو ہم جو کام کہیں گے وہ کرنے ہیں، جن سے روک دیں رک جانا، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں ڈالنا، یہ سب امانتیں ہیں۔ پہاڑوں نے انکار کر دی، یا اللہ اختیار نہیں چاہیے، تو ہم سے دھکے شاہی سے جو مرضی کام لیتا رہے ہم کرتے رہیں گے، ہمیں اختیار نہ دے، انسان کا لگا میں دے دے، یا اللہ اختیار میں تو مزہ، اپنی مرضی سے جو مرضی کام کرو، اختیار دے دے۔ یہ انسان نے ذمہ داری قبول کی، اللہ تعالیٰ فرمایا یہ انسان ظالم اور جاہل ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے، ایک مسلمان کاروبار کرتا تھا، اس کا ایک پارٹنر بھی تھا، دکان پہ بیٹھتے تھے، کپڑا بیچتے تھے، وہ بڑا امانت دار تھا۔ ایک دن گاہک آیا اور یہ اصل دکاندار کہیں گیا ہوا تھا، اس دوسرے پارٹنر نے ایک تھان کپڑے کا فروخت کر دیا۔ یہ آدمی واپس آیا تو اس نے کہا وہ تھان کہاں ہے؟ کہا وہ تو فروخت کر دیا۔ کتنے کا؟ 3000 کا۔ کہا 3000 کا تو نہیں تھا، اس میں تو داغ تھا، اس میں عیب تھا، وہ تو کم قیمت کا تھا، تو نے یہ کیا کیا؟ اس کو بتلایا نہیں؟ کہا نہیں میں نے تو نہیں بتلایا۔ اس نے اس کے پیسے اٹھائے، 3000 اشرفیاں اٹھائیں اور لے کر اس بندے کا تلاش کرنے لگا، پتہ کرنے لگا۔ 1 دن 2 دن 3 دن سفر کرتا رہا، سفر کر کے تیسرے دن اس کے پاس پہنچتا ہے اور اس کو تلاش کر لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے بھائی فلاں علاقے سے، فلاں دکان سے آپ نے کپڑا خریدا تھا؟ کہا جی ہاں۔ کہا میں نے خریدا تھا۔ کہا میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ نے وہ کپڑا مہنگا خریدا ہے، وہ کپڑا کم قیمت کا ہے، اس میں عیب ہے، اس میں نقص ہے، تو یہ آپ اپنے پیسے لے لیجئے، کپڑا واپس کر دیجئے، یا کچھ پیسے جو ہے وہ رہتی جو ہے وہ واپس لے لیں۔ وہ بندہ بڑا پریشان ہوا، کہا 3 دن تم نے سفر کیا صرف اسی مقصد کے لیے کہ میں نے کپڑا جو ہے وہ مہنگا خرید لیا اور پیسے مجھے واپس کرنے ہیں؟ کہا جی ہاں اسی مقصد کے لیے 3 دن میں نے سفر کیا۔ کہا کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہا کیوں تم نے ایسا کیا؟ 3 دن ایک چھوٹے سے معاملے کے لیے، اس میں تمہارا فائدہ ہے؟ کہنے لگے ہاں اس لیے ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے من غشنا فلیس منہ، جو دھوکہ کرتا ہے اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں۔ تہجد پڑھتا ہو، قیام اللیل کرتا ہو، لیلۃ القدر میں بیٹھتا ہو اور اعتکاف میں بیٹھتا ہو، لیکن غش کرتا ہو، دھوکہ کرتا ہو، تو میں من غشنا فلیس منہ، جو غش کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ بندہ بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا اچھا تم دھوکہ نہیں کرتے؟ کہا نہیں ہم نہیں دھوکہ کرتے، ہم مسلمان دھوکہ نہیں۔
اس وقت وہ بولا، کہتا پھر دھوکہ تم نے نہیں کیا، دھوکہ تو میں نے کیا، یہ جو تمہارے پاس اشرفیاں ہیں یہ اصلی نہیں ہیں، یہ جعلی ہیں، یہ کھوٹی ہیں، یہ مجھے واپس کرو، یہ 3000 اشرفیاں اپنی صحیح سالم جو ہے وہ تم وصول کرو۔ وہ 3000 اشرفیاں اس کو واپس کی اور اپنی کھوٹی اشرفیاں لے لیں، اور پھر کہنے لگا ٹھہرو، ایسا نہیں، جو کلمہ تم پڑھتے ہو وہ مجھے بھی پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ امانت ہے، یہ امانت ہے۔ ہماری امانت کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جایا کرتے تھے، اسلام پھیلتا تھا، اور آج ہماری امانت دیکھ کر جو ہے غیر مسلم جو ہے وہ دین سے دور جاتے ہیں۔ چھوڑیے مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس سے بہتر ہے کہ ہمیں اسلام کی جو ہے وہ ضرورت نہیں، ہم سے جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں اور دور بھاگتے ہیں جب ہمارا امانت کے بارے میں جو ہے وہ رویہ دیکھتے۔ اس کے الٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت کی اہمیت بیان کی اور خیانت کو ناپسند کیا۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تبارک و تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، ان کو اپنا محبوب نہیں بناتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث او اربع، منافق کی 3 یا 4 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ جب اسے امانت پکڑائی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے اور منڈی میں ایک بندے نے گندم کی ڈھیری لگا رکھی تھی، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس میں داخل کیا اور گندم نکالی تو نیچے سے گیلی گندم آئی، ہاتھ تر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے گلے والے یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ رات بارش ہوئی تھی، میں نے جو ہے اس کو نیچے کر دیا اور اوپر خشک ڈال دی، میں نے نیچے گیلی رہنے دی اور اوپر خشک ڈال دی۔ آج یہ منڈی میں چلے جائیں، بازار میں چلے جائیں، یہاں پہ کوئی یہودی کام نہیں کرتا، کوئی عیسائی کام نہیں کرتا، کوئی مجوسی کام نہیں کرتا، تمام مسلمان، اللہ ماشاءاللہ ہو سکتا ہے کوئی چوری چھپے عیسائی کام کرتا ہمیں نہ پتا ہو، لیکن اغلبیت یہی ہے مسلمان ہے۔ لیکن نیچے جو ہے وہ ردی مال کی ہے اور اوپر جو ہے وہ اعلیٰ کوالٹی کی، اور ریٹ جو ہے وہ تمام اعلیٰ کوالٹی کی۔ یہ مسلمانوں کی امانت ہے، رمضان میں خرید لیں، لیلۃ القدر میں خرید لیں، جس رات میں مرضی خرید لیں، یہی معاملہ ہے یہ مسلمان کا۔ آپ نے فرمایا یہ تو نے کیا کیا؟ اللہ کے بندے تجھے نہیں معلوم؟ تو اس کو اوپر کرنا چاہیے تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ گیلی گندم ہے، یہ خشک گندم ہے، یہ عیب دار ہے اور یہ غیر عیب والی ہے۔ اس وقت آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، اے میرے بھائی جو آدمی دھوکہ کرتا ہے، فریب کرتا ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق۔ یہ خیانت ہے لوگوں کی، آپ جو ہے ان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ خیانت نہ کیجیے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی اہمیت اس انداز سے بھی واضح فرمائی۔ ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ، جب امانت ضائع ہو جائے گی۔ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ امانت کب ضائع ہوگی، کیسے ضائع ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جس وقت عہدے، ذمہ داریاں ایسے لوگوں کے سپرد کر دی جائیں جو نکمے ہیں، نہ اہل ہیں، نہ اہل لوگوں کے ذمے جو ہے وہ عہدے اور ذمہ داریاں تقسیم کر دی جائیں، اس وقت سمجھنا پھر قیامت کا انتظار کرنا، اس وقت قیامت آ جائے، فانتظر الساعہ۔ اور آج ایسا ہی کوئی انجینئر ہے، اسے پتہ نہیں انجین کی ہوتی کیا ہے، وہ پیسے دے کر ڈگری لے رکھی ہے اور وہ انجینئر بن گیا ہے اور وہ بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہے وہ لے رہا ہے۔ اسی طریقے سے وہ وزیر ہے اور پتہ نہیں وہ وزارت ہوتی کس چیز کی ہے، اس نے بھی ڈگریاں حاصل کر رکھی ہیں اور اسے پتہ ہی نہیں وزارت کس کو کہتے ہیں، اور وہ وزارت کے اوپر جو ہے وہ بیٹھا۔ الغرض جہاں مرضی چلے جائیں تقریباً یہی کام ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے، خیانت شروع ہو جائے، اس وقت جو ہے پھر قیامت کا انتظار کر۔ اس کو قیامت کی نشانی جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ اور آخری بات ذکر کر کے اپنی بات جو ہے وہ میں ختم کرتا ہوں۔ سب سے بڑی خیانت جو ہوتی ہے وہ اصل میں اجتماعی معاملات کی ہوتی ہے، انفرادی معاملات کی یہ تو خیانت ہوتی ہے، اجتماعی معاملات کی جو خیانت ہے یہ بہت بڑا جرم، اجتماعی معاملات کی خیانت یہ سب سے بڑا جرم۔ ایک آدمی نے پیسے پکڑائے، اس کے اندر خیانت کرنا یہ بھی جرم ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن ایک اجتماعیت ہے، مسجد کا غلہ ہے، اس کے اوپر کسی کو بٹھایا ہوا،
وہ اس میں ہیرا پھیری کرتا ہے، یہ بہت بڑی خیانت، یہ بہت بڑی خیانت۔ قومی خزانہ ہے، اس کے اوپر کسی کو وزیر بنا دیا گیا، اس کے اندر وہ خیانت کرتا ہے، یہ اجتماعی خیانت، یہ بہت بڑی خیانت۔ یہ کتنے ہی ہمارے بڑے ہیں جن کو مختلف قسم کے پروجیکٹ اور ٹھیکے دیے جاتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ خیانت کرتے ہیں۔ ایک آدمی لطیفہ ہے بنایا، اور لطیفہ نہیں لگتا یہ کہ حقیقت ہی ہے۔ ایک آدمی دیار غیر میں گیا اور وہاں کے کسی بڑے وزیر سے ملا، تو وہ وزیر کہنے لگا آؤ بیٹھو، اس کو اپنے مکان میں لے گیا، کوئی 2.5-3 مرلے کا مکان تھا، اس کے اندر اس نے بٹھایا، کھانا کھلایا۔ کہنے لگا مجھے گورنمنٹ نے ٹھیکہ دیا تھا ایک پل بنانے کا، میں نے وہ پل بنایا تو کمپنی کی جانب سے میں نے وہ بہت عمدہ کام کیا، تو مجھے یہ 3 مرلے کا پلاٹ تحفے میں ملا تھا، یہ میری جائیداد ہے، اس میں رہتا ہوں۔ یہ وزیر کہنے لگا اچھا کبھی تم بھی ہمارے پاکستان آئے؟ کہتا ٹھیک ہے، یہ پاکستان آیا، تو اس نے گاڑی میں بٹھایا اس کو، وہ ایک دروازے سے گزرا اور قریب میں سوئمنگ پول اور پارک اور پتہ نہیں کیا کو، دوسرا دروازہ کراس کر دیا، تیسرا کر دیا، 15-20 منٹ گاڑی میں جو ہے وہ سیر ہی کرتا رہا، کوٹھیاں ہی کوٹھیاں، بلڈنگیں، پارک ہی پارک۔ آخر میں ایک جگہ پہ جا کر اس کو اتارا اور کمرے میں بٹھایا، تو وہ آدمی کہنے لگا کہ آپ کے اتنے یہاں پہ کتنے وزیر رہتے ہیں؟ کہتا کتنے وزیر، کیا مطلب؟ کہنے لگا میں 15 منٹ ہو گیا گاڑی میں بیٹھا ہوں اور دیکھتا آ رہا ہوں کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، پارک بنے ہوئے ہیں، سوئمنگ پول بنے ہوئے ہیں اور مسلسل لائن لگی ہوئی ہے، تو یہاں تو لگتا ہے پورے پاکستان کے وزیر یہی رہتے ہیں۔ کہا نہیں، یہاں پہ صرف ایک وزیر رہتا ہے اور وہ میں ہی رہتا ہوں، یہ ساری جگہ جو ہے وہ میری ہے، یہ ساری میرے نام پہ ہے۔ کہا آپ کے نام پہ؟ آپ کو کہاں سے ملی؟ کہا اس نے پردہ ہٹایا، کہا لگا وہ سامنے دیکھو جگہ نظر آ رہی ہے تھوڑی سی۔ کہا ہاں۔ کہا وہاں پہ گورنمنٹ نے کہا تھا کہ پل بنانا ہے، وہ وہاں پہ نہیں بنا، وہ پل جو ہے وہ میری اسی کالونی میں بنا ہے، وہ پل یہیں پہ بنا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے، یہ ہماری حالت ہے کہ غش جو اجتماعی انفرادی تو ہے ہی ہے، انفرادی طور پہ تو ہم دھوکہ دیتے ہی دیتے ہیں، لیکن قوم کی امانت جو ہے وہ ہم سمیٹنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، تو پھر کہاں سے سکون آ سکتا ہے؟ کہاں پہ ہمیں حکمران بہترین مل سکتے ہیں؟ کہاں پہ ہماری معیشت بہتر ہو سکتی ہے؟ کہاں پہ ہمارا اسکول و کالج کا معیار جو ہے وہ درست ہو سکتا ہے؟ کہاں پہ ہمارا تجارت کا میدان جو ہے وہ درست ہو سکتا ہے؟ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام ایک جنگ کے موقع کے اوپر سواری درست کر رہا تھا، یہودیوں نے حملہ کیا اور پیچھے سے تیر مارا، اس کے جسم میں لگا اور وہ گر گیا اور شہید ہو گیا۔ لوگوں نے نعرہ مارا الحمدللہ ماشاءاللہ مبارک ہو، گیا سیدھا جنت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی آواز پہنچ گئی، آپ نے فرمایا ٹھہر جائیے، محلن اتنی جلدی سے جنت کے سرٹیفکیٹ نہ دیجئے۔ کہا کیوں یا رسول اللہ؟ آپ کا غلام ہے، میدان جہاد ہے، دشمنوں کا تیر لگا ہے، اس کے جنت میں جانے میں اب کیا شک باقی رہ گیا؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میرا غلام ہے اور ایماندار ہے اور جو ہے وہ میدان جنگ بھی ہے اور دشمن کا تیر لگا ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن یاد رکھو ان الشمل التي اخذها من المغانم قبل ان تقسم لتشتعل علیہ نارا۔ مال غنیمت میں سے ابھی مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے اس نے ایک چادر وہاں سے چرا لی تھی اور وہ چادر اس نے واپس نہیں کی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دکھا رہے ہیں، وہ چادر جہنم کی آگ کو اس کے اوپر جو ہے وہ بھڑکا رہی ہے، وہ چادر جہنم کی آگ کو اس کے اوپر بھڑکا رہی ہے اور مجھے وہ بھڑکتا ہوا منظر ابھی بھی دکھایا جا رہا ہے۔ اس لیے جلدی سے کسی کے بارے میں جنت یا جہنم کا فیصلہ جو ہے وہ صادر نہ کر دیا کرو۔ تو یہ امانت ہے، یہ امانت ہے جو ہماری کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہی امانت اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد کی ہے، لوگوں یہ کام کرنے ہیں، یہ نہیں کرنے، جو نہیں کرنے وہ بھی امانت ہے ہمارے پاس، وہ نہیں کرنے، اور جو کرنے ہیں وہ کرنے اچھے طریقے سے کرنے ہیں، یہ بھی امانت ہے۔ جس نے اس امانت کو ادا کر لیا وہ کامیاب ہو جائے گا، جس نے اس میں خیانت کی، ناممکن تو نہیں کہتا لیکن کم از کم یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ اس کے لیے کامیابی مشکل جو ہے وہ ضرور ہو جائے گی۔ اس لیے بہت ضروری ہے اپنی امانتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی اپنی اپنی امانتوں کا خیال رکھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اس آیت کے مطابق ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔
اللہ کریم ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے، ہماری آخرت بھی بہتر فرما دے، اور کل قیامت کے دن جنت کا ٹکٹ ہمیں عطا فرما دے، جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ فرما لے، ہماری دنیا کی پریشانیاں بھی اور آخرت کی پریشانیاں سب دور فرما دے، بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اور ہمارے جتنے بھی فوت شدگان ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مغفرت فرما کے ان کو جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔